بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ مدینہ منورہ کے گرد و نواح میں ایک ڈیرے پر ایک عورت فوت ہو گئی۔ دوسرے اسے غسل دینے لگے۔ جو غسل دے رہی تھی، جب اس کا ہاتھ مری ہوئی عورت کی راہ پر پہنچا تو اس کی زبان سے نکل گیا، میری بہنوں، یہ جو آج عورت مر گئی ہے، اس کے تو بھلا آدمی کے ساتھ خراب تعلقات تھے۔ غسل دینے والی عورت نے جب یہ کہا تو قدرت کی طرف سے آفت آ گئی۔ اس کا ہاتھ ران پر چمٹ گیا۔ جتنا کھینچتی ہے وہ جدا نہیں ہوتا، زور لگاتی ہے مگر ران ساتھ ہی آتی ہے۔ دیر لگ گئی۔ میت کے ورثاء کہنے لگے، بی بی جلدی کرو، غسل دو، شام ہونے والی ہے، ہم نے جنازہ پڑھ کر اسے دفنانا بھی ہے۔ وہ کہنے لگی کہ میں تو تمہارے مردے کو چھوڑتی ہوں مگر وہ مجھے نہیں چھوڑتا۔ رات پڑ گئی مگر ہاتھ یوں ہی چمٹا رہا۔ دن آ گیا پھر بھی ہاتھ چمٹا ہوا۔ اب مشکل بنی تو اس کے ورثاء علماء کے پاس گئے۔ ایک مولوی صاحب سے پوچھتی ہیں، ہاں مولوی صاحب، ایک عورت دوسری مردہ عورت کو غسل دے رہی تھی، اس کا ہاتھ میت کی ران کے ساتھ چمٹا رہا، اب کیا کیا جائے؟ وہ فتویٰ دیتا ہے کہ چھری کے ساتھ اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ غسل دینے والی عورت کے ورثاء کہنے لگے کہ ہم تو اپنی عورت کو معذور نہیں کرانا چاہتے، ہم اس کا ہاتھ نہیں کٹنے دیں گے۔ انہوں نے کہا، فلاں مولوی صاحب کے پاس چلے۔ اس سے پوچھا تو وہ کہنے لگا کہ چھری لے کر مری ہوئی عورت کا گوشت کاٹ دیا جائے، مگر اس کے ورثاء نے کہا کہ ہم اپنا مردہ خراب نہیں کرنا چاہتے۔ 3 دن اور 3 راتیں اسی حالت میں مسلسل گزر گئے۔ گرمی بھی تھی، دھوپ بھی تھی، بدبو پڑنے لگی۔ گرد و نواح کے کئی دیہات تک خبر پہنچ گئی۔ انہوں نے سوچا کہ یہاں یہ مسئلہ کوئی حل نہیں کر سکتا، چلو مدینہ منورہ میں جاتے ہیں۔ وہاں حضرت امام مالک رحمہ اللہ اس وقت قاضی کی حیثیت میں تھے۔ وہ حضرت امام مالک رحمہ اللہ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگے، حضرت، ایک عورت مری پڑی تھی اور دوسری اسے غسل دے رہی تھی، اس کا ہاتھ اس کی ران کے ساتھ چمٹ گیا، چھوٹتا ہی نہیں، 3 دن ہو گئے، کیا فتویٰ ہے؟ امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا، مجھے وہاں لے چلو۔ وہاں پہنچے اور چادر کی آڑ میں پردے کے اندر کھڑے ہو کر غسل دینے والی عورت سے پوچھا، بی بی، جب تیرا ہاتھ چمٹا تھا تو نے زبان سے کوئی بات تو نہیں کہی تھی؟ وہ کہنے لگی، میں نے اتنا کہا تھا کہ یہ جو عورت مری ہوئی ہے، اس کے فلاں آدمی کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے۔ امام مالک رحمہ اللہ نے پوچھا، بی بی، جو تو نے تہمت لگائی ہے، کیا اس کے 4 چشمدید گواہ تیرے پاس تھے؟ کہنے لگی، نہیں۔ پھر فرمایا، کیا اس عورت نے خود تیرے سامنے اپنے بارے میں اقبال جرم کیا تھا؟ کہنے لگی، نہیں۔ فرمایا، پھر تو نے کیوں تہمت لگائی؟ وہ کہنے لگی کہ میں نے اس لیے کہہ دیا تھا کہ وہ گڑا اٹھا کر اس کے دروازے پر گزر رہی تھی۔ یہ سن کر امام مالک رحمہ اللہ نے وہی کھڑے ہو کر پورے قرآن میں نظر دوڑائی، پھر فرمانے لگے، قرآن پاک میں آتا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، جو عورتوں پر ناجائز تہمتیں لگا دیتی ہے، ان کے پاس 4 گواہ نہیں ہوتے، ان کی سزا ہے کہ ان کو زور سے 80 کوڑے مارے جائے۔ تو نے ایک مردہ عورت پر تہمت لگائی، تیرے پاس کوئی گواہ نہیں تھا، میں وقت کا قاضی القضات حکم کرتا ہوں، جلا دو، اسے مارنا شروع کر دو۔ جلادوں نے اسے مارنا شروع کر دیا۔ وہ کوڑے مارتے جا رہے ہیں، 70 کوڑے مارے گئے مگر ہاتھ یوں ہی چمٹا رہا، 75 کوڑے مارے مگر ہاتھ پھر بھی یوں ہی چمٹا رہا، 79 کوڑے لگے تو ہاتھ پھر بھی نہ چھوٹا۔ جب 80واں کوڑا لگا تو اس کا ہاتھ خود بہت چھوٹ گیا۔
ناظرین، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان کی بھی رہنمائی ہو۔